السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئینی ترمیم کو لے کر سرپرائز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ سے بھی بڑی خبریں اور ہائی کورٹ سے بھی بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی نے بھی اپنی حکمت عملی طے کر لی ہے۔ آج کا دن بڑا اہم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج 5 بجے اگلا چیف جسٹس کون ہوگا، اس حوالے سے اہم اناؤنسمنٹ آ سکتی ہے۔ پھر آج سپریم کورٹ سے جو بڑی خبر آئی، مالاکنڈ سے تعلق رکھنے والے وکیل ایڈوکیٹ محمد انس کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب حیران کن طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے یا ان کے وکلاء کی جانب سے مشترکہ طور پر ابھی تک ایسی کوئی درخواست دائر نہیں ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 17 اکتوبر کو 3 رکنی بینچ نے، جس کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے، آئینی ترمیم کے مسودے کو لے کر سماعت کرنی تھی، تو بیرسٹر حامد خان نے اور عابد زبیری نے وہ درخواست واپس لے لی تھی، اور اسی طرح سے جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی بلے کے نشان والا فیصلہ تھا، اس میں پہلی سماعت پر ریویو میں پی ٹی آئی کے وکلاء پیش نہیں ہوئے تھے، اور کل حامد خان جب پیش ہوئے تو انہوں نے دلائل نہیں دیے، اور الٹا انہوں نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ اپنے فیصلے کے اندر لکھو اگر تم اس کو خارج نہیں کہ تم اس کو خارج کر رہے ہو، اور اگر نہیں خارج کر رہے تو تم ایک جانبدار تعصب سے بھرے ہوئے جج ہو، میں تمہارے سامنے کوئی دلائل نہیں دوں گا۔ لہٰذا پی ٹی آئی یا وکلاء جو ان کے ہیں، ان کی پالیسی تو یہ ہے کہ ایک دفعہ قاضی فائز عیسیٰ گھر چلے جائیں، اس کے بعد ہم ان ساری چیزوں کو چیلنج کریں گے، جو بھی عدالت کے اندر درخواست لے کر آنی ہوئی، اس سے پہلے ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ اگر اپنی مرضی کا بینچ بنا کر چلے جاتے ہیں یا اس درخواست کو خارج کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارے پلے کیا رہ جائے گا۔ لہٰذا یہ جو درخواست اب دائر کی گئی ہے، یہ انتہائی مشکوک درخواست ہے، اور سپریم کورٹ کو کور کرنے والے رپورٹرز یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ خود ہی درخواست دائر کی گئی ہے کمپنی سرکار کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے، جان بوجھ کے۔ مطلب کئی دفعہ اس طرح کی درخواستیں خود دائر کروائی جاتی ہیں تاکہ آپ ایک فیصلہ لے لیں، اور اس کے بعد کوئی اس طرح کی درخواست دوبارہ دائر نہ ہو سکے، یا قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے ہی کوئی ایسا بینچ بن جائے یا اس حوالے سے فیصلہ آ جائے، اور جب نیا چیف جسٹس آئے تو پھر اس کے ہاتھ بندھے ہوں۔ لہٰذا یہ اس طرح کی ڈرامے بازی لگ رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسی طرح کی ایک درخواست سندھ ہائی کورٹ کے سکھر بینچ کے اندر بھی دائر کی گئی ہے، اور اس میں بھی آئینی ترامیم کالعدم قرار دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ اب حیران کن طور پہ ہائی کورٹ کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ آئینی ترامیم کالعدم قرار دے۔ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئینی ترامیم کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ آج کے بعد کسی مقدمے کی سماعت نہیں کریں گے، وہ چیمبر ورک پر چلے گئے ہیں، اور جو ان کے ریمیننگ ڈیز بچے ہوئے ہیں اس میں وہ جو انہوں نے فیصلے دیے ہوئے تھے وہ تحریری فیصلے لکھیں گے اور وہ فیصلے جاری کریں گے۔ پھر جو کمرہ نمبر 1 ہے، کمرہ نمبر 1، اس کے اندر اس وقت جسٹس منصور علی شاہ کی انٹری ہو چکی ہے، یعنی ان کا بینچ کمرہ نمبر 1 میں ایڈجسٹ کیا جا چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ جو بھی چیف جسٹس ہوتا ہے اس کا یہ اختیار ہوتا ہے، یا پھر اس کی سپیس ہوتی ہے کہ وہ جب کسی مقدمے کی سماعت کرتا ہے تو وہ کمرہ عدالت نمبر 1 کے اندر بیٹھتا ہے۔ پھر پی ٹی آئی کا رات کو جو اجلاس ہوا اور اس کا اعلامیہ آیا رات 1:30-2 بجے کے قریب، اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کی تعیناتی والی کمیٹی کے اندر شرکت نہیں کرے گی، یعنی پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا، حامد خان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یہ گندا کھیل ہے، یہ مکروہ کھیل ہے، اور ایسا مکروہ کھیل ہے کہ اس پر تو برطانوی اخبار دا گارڈین نے لکھ دیا ہے۔ برطانوی اخبار دا گارڈین میں چھپا ہے کہ پاکستانز گورنمنٹ کربز جوڈیشری پاور، کہا گیا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنی ہی جوڈیشری کے پر کاٹ دیے ہیں، طاقت ختم کر دی ہے، آفٹر اللیجڈ ہراسمنٹ آف ایم پی ایز، یعنی عوامی نمائندوں کو، ایم پی ایز کو ہراس کر کے، انہیں خرید کر انہوں نے جوڈیشری کے پر کاٹ دیے ہیں۔ لہٰذا پورے دنیا میں اس وقت پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور یہ کمپنی سرکار کے کہنے پہ سب کچھ ہوا ہے، تو اس لیے پی ٹی آئی اس پارلیمانی کمیٹی میں شرکت نہیں کرے گی۔ پھر رات کے 1:30 بجے
شیخ وقاص اکرم جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی جانب سے ایک اطلاع آئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے شو کاز نوٹس جاری کر دیے ہیں. وہ تمام لوگ جنہوں نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے، خاص طور پر ہماری بڑی واضح کیٹاگوریکلی یہ ہدایات تھیں کہ آپ نے خیبر پختونخوا نہیں چھوڑنا، یعنی آپ جس جس جگہ محفوظ مقام پر ہیں آپ نے وہاں پہ رہنا ہے انٹل انلیس یہ آئینی ترامیم ہو نہیں جاتی، آپ کو فردر ہدایات نہیں مل جاتی، آپ نے موومنٹ نہیں کرنی، آپ نے اپنے نمبرز آن نہیں کرنے. تو جن لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے ووٹ دیا ہے چاہے ووٹ نہیں دیا، اور وہ وہاں سے نکلے ہیں اور پکڑے گئے ہیں، لہٰذا ان کو شو کاز نوٹس ہم جاری کریں گے. دوسری جانب ہائی کورٹ سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں. اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی خدشات کے باعث جیل آج جو ہے وہ سماعت نہیں ہو سکی. 190 ملین پاؤنڈ جو کیس تھا، اس سے پہلے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہوئی تھی. اب سماعت کے بغیر یہ جو کارروائی ہے یہ 28 اکتوبر تک ملتوی کی گئی ہے. ان کو پہلے بڑی جلدی تھی اس کو فوری کنکلوڈ کرنا ہے. تو اب اڈیالہ کے اندر بھی سماعت نہیں ہوئی اور جوڈیشل کمپلیکس کے اندر بھی سماعت نہیں ہو رہی. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ عمران خان سامنے نہ آ سکیں، وہ صحافیوں سے گفتگو کر کے اپنی بات کو بیان نہ کر سکیں. اس لیے ان آئینی ترامیم سے پہلے ہی عمران خان کو جو ہے وہ غائب کیا گیا. اب جوڈیشل کمپلیکس کے اندر یہ بھی ایک وجہ ہے. پچھلی سماعت پہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اگر نہیں اڈیالہ کے اندر لے کر جانا، آپ نہیں لے جا سکتے، سیکیورٹی خدشات ہیں، تو پھر ویڈیو لنک پر عمران خان کو لے لیں. اب یہ ویڈیو لنک پر بھی نہیں لینا چاہتے تھے، تو اس لیے یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے. پھر علی امین گنڈا پور کی جو لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس ہے اس میں انہیں بری کیا گیا ہے. اس کا تحریری فیصلہ بھی جاری ہو چکا ہے اور جوڈیشل میجسٹریٹ شہزاد خان نے 3 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ثبوت نہیں ملے، اس لیے علی امین گنڈا پور کو بری کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بشرا بی بی کے حوالے سے بڑی اہم خبر آ رہی ہے. بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر آج ایک بڑے ٹائم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر بشرا بی بی کی طرف سے پیش ہوئے ہیں. ایف آئی اے کی جانب سے وکیل عمیر مجید ملک اور ذوالفقار عباس نقوی جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے بشرا بی بی کی ضمانت کی مخالفت کی. اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک تو وضاحت دی کہ میں 9 اکتوبر کو آیا تھا عدالت میں اور میرا جسم جل رہا تھا، مجھے ڈینگی ہو گیا تھا، اس لیے اب 12 دن کے بعد آج اس کیس کی سماعت کر رہا ہوں. اب تک کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس کے اندر دلائل مکمل ہو چکے ہیں دونوں طرف سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر بشرا بی بی کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی. پھر ثاقب بشیر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرنے والے رپورٹر ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج واضح امکانات ہیں کہ بشرا بی بی کو ضمانت مل جائے گی اور ان کی شاید رہائی ہو جائے گی. پھر کل عمران خان کے ڈاکٹرز نے درخواست دی تھی کہ ہم نے عمران خان سے ملنا ہے، ہم نے طبی معائنہ کرنا ہے عمران خان کا، لہٰذا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس پر بھی سماعت کی اور ایڈوکیٹ جنرل کو اور مجاز افسر کو طلب کر لیا گیا ہے. ایک اور جو ایڈوکیٹ انتظار حسین پنجوتا جنہیں ایک عرصے سے غائب کیا گیا ہے، اسلام آباد پولیس ناکام ہو چکی ہے، محض طوطا مینا والی کہانیاں سناتی ہے. آج بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر بھی سماعت ہوئی. جسٹس عامر فاروق نے اس کی سماعت کی اور انہوں نے کل اٹارنی جنرل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تفصیلی طور پر بتائیں کہ کیوں ابھی تک ایک اہم وکیل پروڈیوس نہیں ہو سکے. تو یہ معاملات ہیں اور اگلے چند گھنٹوں میں پھر فیصلہ آئے گا کہ اگلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کون ہوں گے اور جو آئینی بینچ کے پریزائڈنگ جج ہوں گے، یعنی چیف جسٹس سے زیادہ اب اختیارات جو آئینی سربراہ ہوگا آئینی بینچ کا اس کے پاس ہوں گے. کیا ایک ہی جج یعنی جسٹس منصور علی شاہ یا کوئی بھی جس کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے وہی چیف جسٹس وہی آئینی عدالت کا آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا یا پھر الگ الگ ہوں گے؟ اور اگر الگ الگ ہوں گے تو پھر ایک نیا کھیل شروع ہوگا. پھر سپریم کورٹ کے اندر ایک اور سپریم کورٹ ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ریاست کے اندر ایک ریاست بنا لینا، پھر سپریم کورٹ کے اندر ایک نئی جو ہے وہ سپریم کورٹ قائم ہو جائے گی اور ایک نئے تصادم کا رستہ کھول جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جوڈیشری کی محض طاقت کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ جوڈیشری کو تقسیم کرنے کا بھی رستہ کھول دیا گیا ہے. تب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ گھنٹوں میں کیا فیصلہ سامنے آتا ہے.
تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔